بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل عمران خان صاحب نے اچانک ہی اپنا آزادی مارچ، حقیقی آزادی مارچ انہوں نے ختم کیا، اور بلکہ اپنی جو ڈیسٹینیشن انہوں نے اناؤنس ڈیسٹینیشن تھی ڈی چوک، اس سے پہلے ہی ختم کیا۔ اس کے اوپر بہت سی اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں ختم کیا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی فون کال آئی، ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی یا تو اشورنس دی گئی، یا ان کی طرف سے ان کو کوئی مطلب ایک سخت میسج دیا گیا کہ جی آپ یہ چیز ختم کریں۔ تو یہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کل تو ایک میں نے اپنا انالیسس دیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انفارمیشن مجھے ملی میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو میری اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم مطلب ہے کہ جو رکن ہے، ایک اہم صاحب ہیں، ان سے بات ہوئی، اور ایک ایسے فرد سے بات ہوئی جو بالکل مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس ہر حال میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو اور نام اس سے ڈسکلوز نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ پابندی ہوتی ہے، ہم جرنلسٹکلی پروفیشنلی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، اور یہی ہمارا بیسک جو سورس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو بات ہوتی ہے۔ تو میری جب ان سے بات ہوئی، میں نے پوچھا کہ جی اس میں کیا رول ہے، آپ کا کیا مطلب ہے کہ رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا قطعی طور کے اوپر اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا، نہ کوئی ٹیلی فون کال گئی عمران خان صاحب کو، نہ ہی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کوئی میسج کنوے کیا گیا، اور نہ ہی کسی قسم کی ایشورنس دی گئی کہ جی ایک ہفتے کے تک مطلب ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، ایک ہفتے تک یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، اور اس قسم کی باتیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پھر میں نے یہ بھی بات کی کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ کب لاسٹ کانٹیکٹ ہوا، اس بارے میں سارا کچھ۔ تو وہی والی بات جو کل میں نے جو بریک کی تھی خبر، آپ کو بتایا، اور وہ میں نے آپ سے بھی شیئر کی، وہ یہ والی تھی کہ جی ایک کانٹیکٹ ہوا گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، جو کل ایک میٹنگ کروائی گئی تھی، اور وہ میٹنگ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی، اور وہ ظاہر اس بات کو کنفرم کر رہے تھے کہ بالکل وہ میٹنگ اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں سے ہوئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں سائڈوں کو بٹھایا جائے اور ان کو کہے کہ جی آپ اپنے مسئلے حل کریں، اور اس میں وہی والی بات کہ جی کس طریقے سے آپ کسی طریقے سے پی ٹی آئی واپس چلی جائے اسمبلی کے اندر، وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے تو پھر وہ اپنا جو اپنے مسائل ہیں ان کے اوپر، اور جو ریئل ایشوز ہیں ان میں سب سے اہم ایشو پہلے یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر فیصلہ ہو جائے، پھر دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ الیکشنز ڈیٹ اگر لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ آپس میں یعنی کہ پولیٹیشنز بات کریں۔ اور جو میٹنگ وہاں پہ ہوئی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو کل میٹنگ ہوئی تھی دونوں سائڈز میں، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک نمائندہ بیٹھا تھا، مجھے یہ بھی بتایا گیا۔ تو اس لحاظ سے اب آگے کیا اس قسم کی میٹنگز ہوں گی نہیں ہوں گی، دیٹ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن وہ جو کل تھا تو اس کے بعد ایسا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ رات کو جو بھی ہم نے کل رات کو آپ نے دیکھا، جس قسم کا بھی مطلب ہے کہ مارچ آ رہا تھا، جس جلاؤ گراؤ واٹ ایور جو بھی تھا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن کسی قسم کا ملٹری سائڈ سے، اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے کسی قسم کا نہ کوئی میسج دیا گیا عمران خان صاحب کو، نہ کوئی پریشر تھا عمران خان صاحب کے اوپر، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ آلدو میری عمران خان صاحب کے کچھ قریبی لوگوں سے بات ہوئی جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، لیکن کسی کو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں اس طرح کا فیصلہ کیا، اور لوگ ویسے سرپرائزڈ ہیں، جنرلی ان کے فالوورز بھی سرپرائزڈ ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ پہلے تو سب کچھ یہ کہتے رہے کہ میں تو اب اس وقت تک نہیں ہم اٹھیں گے، اس وقت تک ہم مارچ یہ ختم نہیں ہوگا جس وقت تک کہ الیکشنز کا اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی اور اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو جاتی، اور اس قسم کی تو کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ان کو ڈیٹ دی گئی، نہ اس قسم کی بات تھی۔ تو کیا ایسی وجہ ہوئی؟ تو اس کے اوپر ان کے کولیگ ظاہر ہے، ان کے جو لیڈرز ہیں، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، وہ بہت سے لوگ مطلب حیران بھی ہے کہ کیوں خان صاحب نے ایک چیز کر دی۔ اپنے ان کی انالیسز ہے، اپنے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن پکی بات ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی نہیں تھی۔ اچھا، میں نے کچھ اور لوگوں سے پوچھا جن کی اپنی ایک اسیسمنٹس ہے، اور جو مجھے میرا خیال ہے کہ کافی ٹھیک لگی، اور وہ اسیسمنٹس ان کی یہ تھیں کہ عمران خان نے اس لیے یہ مارچ ختم کیا۔ ایک تو چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ 20 لاکھ لوگ آئیں گے، 30 لاکھ لوگ آئیں گے، 10 لاکھ تو کم از کم آنے ہی تھے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ بہت کم لوگ نکلے، اور آلدو گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑی سختی کی گئی، لیکن اس کے باوجود جب سختی ختم بھی کر دی گئی تو لاکھوں کا مجمع
نہیں ہو سکا. ایون جن لوگوں نے صبح وہاں پہ دیکھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ تھاؤزنڈز میں ہوگا، ہو سکتا ہے 5,000 6,000 7,000 میکسیمم اگر آپ ملا لیں سب جگہ جہاں پہ مطلب ہے کہ جناح ایوینیو تک وہ آئے تھے یا ڈی چوک تک، تو اس سے زیادہ بڑا نمبر نہیں تھا. تو ایک تو یہ نمبر بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. دوسرا عمران خان صاحب کو وہ یہ تھا کہ جی چونکہ ایک وائلیشن، بڑی آبویس وائلیشن ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی، وہ یہ کہ انہوں نے H9 اور H8 کے درمیان وہاں پہ جلسہ کرنا تھا، لیکن اس کی وائلیشن کرتے ہوئے انہوں نے خود بارہا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اپنی ویڈیوز میں آ کے کہا، جو ان کے ویڈیو میسیجز سب کے سامنے آئے کہ جی سب لوگوں کو انہوں نے کہا ڈی چوک پہنچے، ڈی چوک. اور ڈی چوک جب پہنچے آپ دیکھ لیں کہ کل کیا حالت ہوئی، وہاں پہ آگ لگا دی گئی، درختوں کو آگ لگا دی گئی، ایک میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی، یہ سارا تماشا. اور وہاں پہ ظاہر ہے اس کا ایک الگ بڑا نیگیٹو اور برا امپیکٹ کیا. اچھا ایک تو یہ وجہ کہہ رہے ہیں، دوسری وجہ ایک وہ وجہ ہوئی، دوسری سپریم کورٹ کا چونکہ وائلیشن والی وجہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی. اور تیسری وجہ جو مجھے بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جی چونکہ رات کو آپ کو بتایا کہ جو حکومت ہے انہوں نے انڈر آرٹیکل شاید 245 ریلیونٹ آرٹیکل ہے پرہیپس، انہوں نے فوج کو بلا لیا تھا کہ جی آپ ریڈ زون میں جو آپ کے جو آفیسز ہیں یا جو 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 بلڈنگز ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، اور وہاں پہ ظاہر ہے فوج آ گئی تھی. اور یہ ایک وہ چیز تھی جو ظاہر ہے ایک مطلب ہے کہ مشکل چیز ہو گئی تھی عمران خان صاحب کے لیے کہ جی وہ کس طرح سے فرض کریں وہاں پہ جاتے ہیں ریڈ زون میں، اور وہاں پہ آگے فوج کھڑی ہے، آپ پولیس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ٹو این ایکسٹینڈ ایک رسک لے سکتے ہیں رینجرز کے اگینسٹ بھی، لیکن آپ فوج کے اگینسٹ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پروٹیسٹرز فوج پروٹیکٹ کر رہی ہے بلڈنگز کو اور وہاں پہ وہ جا رہے ہیں آپ کے لوگ، اور ان کے درمیان اگر کلیش ہوتا ہے تو یہ پھر بڑا خطرناک بات ہو جائے گی. تو یہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ویسے خود بھی کہا تھا کہ یہ وہ تین کہ جی ایک تو پولیس ہماری، فوج کی خاص انہوں نے بات کی کہ فوج ہماری، اور یہ تو ہمیں فوج سے بھی لڑانے جا رہے ہیں، ان سے بھی، یہ تو انتشار کی بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس قسم کی باتیں ہوئی. لیکن اینی ہاؤ یہ جو ہے نا یہ بھی اسیسمنٹس ہیں، پریسائسلی کسی کو نہیں پتا. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے قریب بھی جو لوگ ہیں پریسائسلی ان کو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں چیز وہاں پہ مطلب ہے کہ ایک دم سے ابرپٹلی اس مارچ کو ختم کر دیا. لیکن یہ ہے کہ اپنی تقریر میں انہوں نے وہی والے جو ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے یہ ریزن بتائے. اور پھر 6 دن بعد کے آنے کی بات یا 7 دن بعد آنے کی بات، یہ میں اپنے سورسز کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ اب عمران خان صاحب اس طرح سے آ سکتے ہیں. اور پھر ان کے یہ جو سارا ایک ایکسرسائز، یہ بڑی بڑی ایکسرسائز تھی. اس کے لیے آپ کو پتا ہے وہ پچھلے 1 مہینے سے جلسے جلوس سب کچھ کر رہے تھے، اور وہ اس طرح کنکلوڈ ہوا، اور جو کنکلوڈ جس طریقے سے ہوا پولیٹیکلی میرا خیال ہے ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہوگا. اور وہ دوسری دفعہ اس قسم کے لوگوں کو موبلائز کر کے اسلام آباد لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہوگا. اور پھر یہ جو 6 دن کی کہہ رہے تھے کہ 6 دن میں ختم ہو جائے، آئی ڈونٹ سی اینی پاسبلٹی کہ جی. اور ایشورنس کی بات تو میں بتا رہا ہوں، کوئی اس قسم کی ایشورنس ان کو دی نہیں گئی. اچھا اس میں لیکن ایک اور چیز جو آلریڈی اس چیز کو نگیٹ کرتی ہے، جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بات ہوگی کہ جو ان سے تو لکھوا بھی لیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ڈیزالو کر دی میں نے اسمبلی، اور پریزیڈنٹ کے بعد اسمبلی چلے گی، اور 2 دن بعد یا 3 دن بعد ڈیزالو ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر اس طرح سے بات. تو لیکن یہ سب چیزیں اس لیے غلط ہیں کہ آج آپ کو پتا ہے کہ رات کو حکومت نے جو مشکل فیصلہ تھا ایکسکیوز می، جو مشکل فیصلہ تھا حکومت کی طرف سے، آپ کو پتا ہے کہ جی پیٹرول کے پرائسز، پیٹرول ڈیزل کیروسین آئل سب چیزوں کے پرائسز انہوں نے 30 روپے پر لیٹر بڑھا دیا، جو ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا. اور اس فیصلے کا ہونا پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑا ضروری تھا، اور IMF کے ساتھ جو ٹاکس ہیں، بیکاز ادروائز پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اور یہی وہ مشکل فیصلہ تھا. اور اس کے بعد ایک اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک اور قسط آئے گی جس میں جو باقی فرق رہ گیا ہے وہ بھی بڑھانا پڑے گا، تاکہ کاسٹ جو ہے آپ سبسڈی نہیں دے سکتے، یہ تو IMF نے کلیئرلی کہہ دیا ہے. اور سبسڈی تو اس لحاظ سے یہ جو مشکل فیصلہ ہے وہ حکومت کی طرف سے ہو گیا. پھر جو پرائم منسٹر نے کل اسپیچ دی انہوں نے بھی یہی کہا، اور کل اور آج سنا ہے کہ پرائم منسٹر قوم سے خطاب بھی کریں گے، اس میں کوئی انسینٹیوز کچھ غریب طبقے کے لیے کچھ میرا خیال ہے کہ کوئی پیکیجز اناؤنس کریں گے، اور خاص طور پہ پیٹرول سے ریلیٹڈ بھی وہ کریں گے. تو یہ جو چیزیں جس طرح کی ہو رہی ہیں تو اس سے یہ تو بالکل رول آؤٹ کر رہی ہیں کہ ہفتے کے اندر پھر یہی والی بات جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے نا گورنمنٹ کے آنے جانے کی، تو وہ ساری بات بالکل مطلب ہے کہ بالکل میور
میئر اسپیکولیشن ہے، اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.